اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما و فہما۔ اے رب رحیم، ہم اپنے قرآن پاک سے جو کچھ بھی پڑھیں اور سنیں، اللہ کرے کہ اس سے ہماری زندگیوں میں وہ روشنی پیدا ہو جو ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں کو بھی منور کرے اور ہمارے معاشرے کو بھی منور کر دے۔ ہم سورہ نساء پڑھ رہے تھے اور سورہ نساء میں ہم نے 28 آیات تک پڑھ لیا تھا۔ ہم اس کو 29 آیت نمبر 29 سے اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مزید ہیں ایک بہترین سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ایک سوسائٹی مظہر ہوتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیسے نظام کو لیے ہوئے ہے، کیسے گھروں کو لیے ہوئے ہے، اور گھر ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں کیسے افراد رہتے ہیں، اور افراد کے معاملات اور اخلاق، ان کا برتاؤ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو کیسا دین اور کیسا طریقہ زندگی انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو وہ تمام اصول، طریقے اور ضابطے بتاتا اور سکھاتا ہے جس سے ان کی دنیا میں بھی فلاح ملے انہیں، اور رب کائنات بھی ان سے راضی ہو۔ اسی سلسلے میں حکم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہو مگر رضامندی کے ساتھ ہو۔ دیکھیں، آپس کی رضامندی کے ساتھ مطلب ہے وہ تجارت، تحفہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی کو دوسرے کو دیا جاتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، کسی کی مدد بھی کی جاتی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس سے ظاہر اس وقت مراد تجارت ہے جس کے اندر خریدار اور فروخت کنندہ دونوں راضی ہوتے ہیں کہ اپنے مال کو، ایک شخص اپنا مال دینے کو راضی ہوتا ہے اور ایک شخص اپنی اشیاء یا اپنی چیز جو ہے وہ دینے کو راضی ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ دونوں اپنے اپنے پاس موجود مال کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں جس کو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوا کھیلنا، لوگ جو بیٹھتے ہیں سب کے سب اپنی رضامندی سے بیٹھتے ہیں، کوئی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ روکا ہی جاتا ہے، کسی بھی ایک اچھی اور مہذب سوسائٹی میں جوئے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جوا کھیلنے والے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اس امید پر بیٹھتے ہیں کہ اس جوئے میں ان کو جیت ہوگی، کوئی بھی ہارنے کے لیے نہیں بیٹھتا، اور جب وہ ہار جاتا ہے تو پھر جو رد عمل ہوتا ہے وہ خوفناک ہوتا ہے، یا وہ نقصان میں بہت کچھ اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح لاٹری، اس کے اندر جب وہ ڈالی جاتی ہے اور 10 یا 20 یا 50 یا 100 یا بہت سارے لوگوں کا مال جمع کیا جاتا ہے اور قرآن اندازی میں کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے، اس لاٹری میں بھی لوگ خود بخود شریک ہوتے ہیں اور اپنی پسند سے شریک ہوتے ہیں، مگر ہر ایک اس بات پہ شریک اس امید پہ ہوتا ہے کہ یہ لاٹری اس کے نام نکلے گی۔ کوئی اس امید پہ شریک نہیں ہوتا کہ لاٹری دوسروں کے نام نکل جائے گی۔ تو یہ جو رضامندی ہے، جبرن رضامندی ہے۔ اللہ اس جبرن رضامندی کا انکار کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، اس پر پابندی لگاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو طریقہ ہمارے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کمیٹی ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں، اس طرح کے 20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ 20 لوگ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور 20 مہینے تک پرچیاں اٹھتی رہتی ہیں، ہر مہینے جس کا نام نکلتا ہے اس کو قرآن انداز سے پیسے مل جاتے ہیں۔ وہ منع اس لیے نہیں ہے کہ اس میں 20 کی 20 لوگوں کو پیسے ملیں گے، ہاں یہ اور بات ہے، کسی کو پہلے مہینے ملیں گے، کسی کو 20ویں مہینے ملیں گے، لیکن 20 لوگ شریک ہیں تو 20 مہینے پرچیاں کھلیں گی اور 20 کے 20 مہینے لوگوں کو پیسے ادا کرنے ہوں گے اور 20 کے 20 لوگوں کو ادائیگی ہوگی، اس لیے اس کمیٹی کی اجازت ہے۔ ہاں، لاٹری کی اور ایسے تمام چیزوں کی جو ہم کہتے ہیں راتوں رات امیر بن جائیے، گھی خریدیے اور گاڑی حاصل کیجئے، کریم الگ خریدیے اور
فلاں چیزوں کے مالک بن جائیے، اتنے روپے کا ٹکٹ جمع کرائیے، کروڑ پتی بن جائیے. اسلام اور قرآن اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی لین دین ہونا چاہیے وہ جو ہے بہت آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین دوسری بات یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو. اس لین دین کی رضامندی کے ساتھ ایک اور حکم جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اچھا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مراد یہ پچھلے جملے کا تمتع ہو سکتا ہے، یعنی اس کو اگر ہم آپس کا لین دین رضامندی سے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، معاشرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر اس کا یہ مطلب ایک مستقل جملے کی حیثیت سے لیا جائے تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو. اور بڑے بڑے گناہوں سے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم اس کو ضرور آگ میں جھونکیں گے. اگلا حکم اللہ دے رہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے. اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین تنگ دل نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر سزا دے گا. وہ اگر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارا نامہ اعمال بڑے بڑے جرائم سے خالی ہوا، تم چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیں گے اور پھر وہ فرد جرم اللہ نہیں لگائے گا، اور چھوٹی چھوٹی تمام خطاؤں سے اللہ رب العالمین درگزر کرے گا. اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بڑی خطاؤں سے کیا مراد ہے، بڑے گناہوں سے کیا مراد ہے. دیکھیں، تین باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ کہ حق تلفی اللہ رب العالمین کے نزدیک، چاہے وہ اللہ کی ہو، چاحے وہ انسانوں کی ہو، اور چاہے اپنی جان کی ہو، جو حکم اللہ نے جس کے لیے دیا ہے اور وہ کام اس سے وہ نہ لیا جائے تو حق تلفی ہے. اس کو حق نہ دیا جائے تو دیکھیں، آپ ابھی اسی سورہ نساء میں پڑھ رہے تھے نا کہ جو وصیت غلط کرے گا اس کا بھی کیا دھرا سب ضائع ہو جائے گا. سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اس سے بعد میں بتائے، مگر یہ کہا کہ وصیت جو غلط نہیں کرے گا، وصیت صحیح کرے گا. تو جو کام جس کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں دیا کہ وارث کا حق ختم کر کے کوئی کہے کہ میرا یہ بیٹا نافرمان ہے اور یہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، میں اس کو تو اپنی جائیداد میں سے حق نہیں دوں گا اور میں اس کا حق کسی اور کو دے رہا ہوں، اس کا حق اجازت نہیں دی. تو بات یہ کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو دیا جائے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی حق کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بڑے بڑے حق کی پرواہ بھی کی اور ان کو پورا بھی کروایا. کسی شخص نے آ کے کس صحابی کے بارے میں شکایت کی کہ یہ جو ہیں بہت، ان کی بیوی نے آ کے بتایا کہ وہ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی لاپرواہ ہیں اور ہر گھر سے بھی لاپرواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا لیا اور ان سے کہا کہ تم، پتہ چلا وہ روزے سے تھے، ان سے کہا روزہ توڑو اور جاؤ ابھی اپنی بیوی کے پاس. آپ دیکھیں فیصلہ کیا کہ 3 راتیں تمہاری ہیں، چوتھی رات جو ہے نا تمہاری بیوی کا حق ہے. حق تلفی بیوی کی بھی نہیں ہوگی، اپنی جان کی بھی نہیں ہوگی. اور وہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں ان کے ساتھ ان کی بیوی نے خبر دی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً کہ وہ دن رات عبادت کرتے ہیں، کسی کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتے. تو جو ان کے ساتھی صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات کے ذریعے ملایا تھا، انہوں نے کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں. پھر جب وہ گھر پہنچے اور دیکھا ان کو، ان کے ساتھ پھر رکے رات پر. تو جتنی مرتبہ اٹھنے لگے کہ میں اٹھ رہا ہوں، کیوں اٹھ رہے ہو، کہا کہ میں عبادت کے لیے، کہا ابھی سو جاؤ. 2 مرتبہ ان کو 3 مرتبہ سلایا، پھر چوتھی مرتبہ
اٹھے تو خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھایا اور خود بھی عبادت کی اور ان سے بھی کہا کرو. تو جو اس طرح جب کسی نے کہا، جب 3 لوگوں نے کہا کہ میں دن رات، ایک نے کہا میں قرآن پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ دیکھو میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں، تو لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی میں نے کی ہے. تو حق جس کا حق ہے اس کا حق دیا جائے، حق تلفی نہیں کی جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی. یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. دوسری بات، اللہ سے بے خوفی. ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس میں ڈٹائی کا آ جانا، استکبار کا آ جانا، تکبر کا آ جانا کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے یا ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین اس کی سخت ممانعت کرتا ہے اور بڑے گناہ میں لوگ مفسرین اس کو کہتے ہیں. پھر تیسری بات مفسرین کے نزدیک بڑے گناہ میں سے یہ ہے کہ ان روابط کو توڑنا، تعلقات کو بگاڑنا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اچھا، اس کے اندر جس درجے کا گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کی شدت ہوگی، اس درجے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی. مثال کے طور پر انلیگل ریلیشن شپ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہے، گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. لیکن اگر کوئی میرڈ آدمی کرتا ہے انمیرڈ کے مقابلے میں تو کہتے ہیں یہ زیادہ، یہ مطلب میرڈ تھا پھر اس نے یہ گناہ کیا، اس کا گناہ زیادہ ہے. پھر کسی نے اپنے اگر ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو وہ اور برا ہے. کسی نے محرمات میں سے یہ سلوک کیا تو انتہائی سخت و برا ہے. بات یہ کہ اور کسی نے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں لاکھ بار خاک، مسجد یا عبادت گاہ میں کوئی گناہ کیا ہے تو وہ انتہائی شدید تر ہے. تو گناہ تو ایک ہے لیکن اس کی کنڈیشن سے بدلتی جاتی ہے صورتحال. تو پھر اللہ اس کو گناہ سے، فاسق سے، فجور میں فاجر کہہ دیتا، اس کو فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہوں سے جو اللہ کہتا ہے تم پرہیز کرو تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے جاؤ، نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے رعایت دے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے تو سورہ زلزال کی آیت اتری، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی پالے گا اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی پالے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ذرہ بھر برائی کو بھی دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں جو باتیں ابوبکر تمہیں ناگوار گزرتی ہیں وہ تمہاری ذرہ ذرہ برائیوں کا بدلہ ہے، اور تمہیں جو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہیں وہ تمہاری ذرہ ذرہ برائیوں کا بدلہ ہے، اور جو تمہیں جتنی نیکیاں ہیں ان کا اجر اٹھانے کے اللہ نے رکھ لیا ہے تمہیں آخر میں دے گا. تو اللہ رب العالمین ایک اور بات دیکھیں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، کوئی امتحان ممتحن پرچہ دیکھتا ہے، کہتے ہیں اس کا سب چیز اچھی ہوتی ہے، ہیڈ لائنس اچھی ہوتی ہے، سوالات صحیح ہوتے ہیں تو ایک سرسری ہی نگاہ ڈال کے سمجھ لیتا ہے کہ اس کا اچھا پیپر ہے، اس کو کلیئر کر دیتا ہے. اس طرح ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں چیکنگ کے لیے ایئرپورٹ پہ، عموماً لوگوں کے بیگ نہیں کھلتے، مشینوں میں سے گزر جاتے ہیں، کسی کے پاس سے کوئی چیز کھٹک جائے پھر وہ روک لیا جاتا ہے. جب وہ روک لیا جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا پچھلا سارے سوال کھل جاتے ہیں. تو جو روک لیا جائے گا، جس کے بڑے بڑے گناہ پکڑ لیے جائیں گے، پھر ان کے چھوٹے بڑے ہر گناہ جو ہے کھل جائیں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم آسان حساب لے بلکہ حساب ہی نہ لے، جس کا حساب یقیناً جو ہے وہ مارا گیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سچی بات یہ کہ ایک بڑی خبر دے رہا ہے اللہ رب العالمین، ایک بڑی تسلی دے رہا ہے اللہ رب العالمین. بڑے گناہوں کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جن پہ تعزیر ہوتی ہے، شراب ہے، حد جاری جن پہ ہوتی ہے، تعزیر جن پر ہوتی ہے،
ان کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم بڑے گناہ، کہ جہاں پہ ان سے بچا جائے جو بالکل واضح کھلے. لیکن ایک گناہ میں پتہ ہے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے، پتہ ہے شراب گناہ پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، غبن کرنا، لوگوں کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں سے. تو جو بڑے گناہ ہیں، واضح گناہ، ان گناہ سے ہمیں بہرحال بچیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں پہ توفیق دیتا ہے ہمیں کہ ہم چھوٹے گناہوں سے بچ سکیں، اور ایک طریقہ یہ بھی کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے حساب سے ساخت کر دے گا. اللہ جو بھی طریقہ اختیار کرے، اللہ کرے ہم بڑے گناہوں سے بچیں تاکہ چھوٹے گناہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے نام اعمال سے دور ہو سکے، ختم ہو سکے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی پیاری سی ایک آیت ہے، لیکن بڑا پیارا حکم ہے اور بڑا ایک کلیہ ہے، ایک فارمولہ ہے معاشرے کو افراتفری سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے، اور وہ یہ کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو میں سے کوئی تمنا نہ کرے اس چیز کی جو اس نے بعض میں سے بعض کو زیادہ دیا. آپ دیکھیں کسی کو کوئی گھوڑا زیادہ ہے، کوئی ذہین زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کا حلقہ احباب بہت اچھا ہے، کسی کی پہنچ بہت اونچی ہے، کسی کو بیٹے ملے ہوئے ہیں، کوئی صاحب اولاد ہے، کوئی جسمانی طور پر معذور ہے، کوئی ذہنی طور پر معذور ہے، کسی کو اولاد نہیں ملی، کسی کو صرف بیٹیاں ملی ہوئی ہیں. مختلف خوبیاں اور مختلف خامیاں ہم میں سے ہر ایک کے پاس پائی جاتی ہیں. اچھا، اللہ میں ایک بڑا اچھا حساب ہے، اللہ میں ایک چیز کم کرتے ہیں دوسری چیز بڑھا دیتے ہیں. مگر انسان بڑا ناشکر ہے، جو چیز مل جاتی ہے اس کو تو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ تو میرا حق ہے، اس کا گنتی شمار ہی نہیں ہوتی. لیکن جو چیز کم رہ جاتی ہے اس کے اوپر ہم بہت حسرت کے ساتھ، ارمانوں کے ساتھ دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، میں دیکھوں اپنی زندگی میں جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، جس کے پاس جو کم ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں دوسروں کو یہی دیکھتی رہتی ہوں، میرے بال لمبے نہیں تو میں یہی دیکھتی رہتی ہوں، میرے پاس بیٹے نہیں تو میں یہی دیکھتی رہتی ہوں، میرے پاس گھر بڑا نہیں تو میں یہی دیکھتی رہتی ہوں. لا تتمنوا، ایک نسخہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعضکم علی بعض. تم جو مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے دوسروں کو دیا. ختم، مقابلہ ہی ختم، جرائن جٹھانیوں کا مقابلہ ختم. ہمیں تو یہ پتہ کہ ان کے بچے کیوں ذہین ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بچے اچھے امتحان نمبر کیوں لیتے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کے رشتے کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میری اور بہن کی ساتھ شادی ہوئی تھی وہ کیوں اتنی خوش ہے، میری ساس کیوں اتنی ظالم ہے، اس کی ساس کیوں اتنی اچھی ہیں، میرے ابا کیوں اتنے سخت ہیں، اس کے ابا اتنے اچھے کیوں ہیں. چھوٹے بڑے زندگی میں دیکھیں سارا مسئلہ یہی ہے، سارا غم یہی ہے کہ ہم ہر وقت اسی کی طرف آنکھ اٹھی ہوئی ہے ہماری، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس خزانے کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دیا، بہت کچھ دیا. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کوئی ایک کمی رکھی ہوتی ہے کسی دوسری جگہ اس کو پوری کرتے ہیں، اگر محسوس کرنے والے کریں. میری ایک ساتھی تھی ہیں، اللہ میں ان کو حیات رکھے، تو وہ بلائنڈ ہے اور ہم ساتھ ہوتے تھے پہلے، تو میں ان کو لے کر جایا کرتی تھی ہم درس قرآن میں، قرآن کی کلاسوں میں، پروگراموں میں. تو اکثر میں اپنے کالج سے نکلتی تھی اور میں جاتی تھی، تو تقریباً اسٹاپ سے اتر کر 1 میل تو ان کا اندر تھا گھر نازوان میں. جب لیکن عجب بات تھی، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، لیکن جب میں اپنے اسٹاپ سے بس سے اترتی تھی تو اپنے گھر میں اپنی بھابھی کو کہتی تھی کہ وہ عطیہ اسٹاپ پر اتر گئی. وہ بڑی حیران ہوتی تھی. اور جب میں ان کی گلی میں داخل ہوتی تھی، ان کی گلی میں داخل ہونے کے بعد، یعنی اس سڑک تھی اس کے اب اندر کوئی 10 مکان تو ہوں گے، 12 مکان، جس کے بعد ان کا مکان بھی بڑے تھے، 400-600 گز کے مکان تھے، چھوٹے مکان نہیں تھے. تو اس 10 مکان کے بعد 12 مکان کے بعد ان کا مکان آتا تھا. لیکن جب میں گلی میں داخل ہوتی تھی تو اکثر میں نے ان کی بھابھی کو دروازے پہ کھڑا پایا اور گیٹ کھولے پایا، یعنی میں 4 ابھی مکان پیچھے ہوں تو میں نے اس گیٹ کو کھلا پایا ہمیشہ. تو پتہ چلتا تھا کہ فرزانہ کہتی تھی کہ جائیں، وہ آ گئی ہے، بس وہ آ رہی ہے.
کون سی حس تھی جو اس کو بتاتی تھی کہ اب میری قدموں کی چاپ جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ رہی. بات یہ سامنے بیٹھ جاؤ تو ایسا حال چال پوچھے گی جیسے آپ کو لگے دیکھ رہی ہر کام. تو اللہ یہ ایک صفت کس سے لیتا ہے تو ایک اور صفت کسی کو دیتا ہے اس کے بدلے میں. ایسے بے شمار ہم میں سے ہر ایک کے لیے. اور ابھی ہم نے کل پڑھا بھی تھا کہ اگر تمہیں اس کی ایک عادت بری لگ رہی ذرا صبر کرو, ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی خوبی ضرور ہوگی جو تم کو بہت اچھی لگے. تو لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض, یہ ایک نسخہ بھی ہے. ساری حسد, تمنائیں, پریشان, مطمئن, سب سے بڑا دل کا مطمئن ہونا. دل مطمئن ہو جائے کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے یہ خوب دیا ہے. دل کا اطمینان پا جانا, دل کو کی تسلی کا آ جانا, یہ انسان کو اس مقابلے سے, اس بری باتوں سے, اس غلط باتوں سے اور اس انتشار سے, فتنے سے, دوسروں سے کچھ چھین لینے سے, دوسروں کے خلاف یا خود غلط طریقوں سے کسی کام کو حاصل کرنے سے ساری چیزوں ختم ہو جائے. اسے ایک آیت پر ہم عمل کر لیں, ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے, اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ترکے کے بارے میں بتایا کہ بلکہ اس سے پہلے یہ بتایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ مردوں کے لیے, عورتوں نے جو کچھ کمایا عورتوں کے لیے. اچھا اب یہاں پہ عورت مرد کے لیے بات بھی آ گئی. ظاہر عورت کو کہا کہ کم ہے, مرد کا ایک درجہ فضیلت دی, آگے اس کی تفصیل بات کروں گی. لیکن مطلب عورت کو بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مرد کو بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ خیر مرد نہیں تمنا کرتے ہوں گے, کیا پتہ کرتے ہو, عورتیں تمنا بہت کرتی ہوں گی شاید مرد ہوں. تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے شکر ہے اللہ کہ اللہ نے مجھے عطیہ ہی بنایا. وہ شاید اس وقت مثال اچھی نہ لگے میرے منہ سے, لیکن کسی ایک استبل میں گھوڑے ہی بندھے تھے اور گدھے ہی بندھے تھے. تو گدھا ہر وقت تمنا کرتا رہتا تھا کہ میں گھوڑا کیوں نہیں ہوں. میں بھی جاتا ہر وقت گھوڑوں کی مطلب ظاہر ان کو زیادہ کھلایا جاتا تھا کیونکہ ان سے جایا جاتا تھا, سواری ہوتی تھی, لڑائی اس گدھے سے بار برداری کرائی جاتی تھی. تو وہ بہت ناراض رہتا تھا. ایک تو اس نے دیکھا کہ جو گھوڑے آئے تو بہت زخمی, اور کسی کی شاید ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اور بہت اس لیے کہ وہ لڑائی میں ہوئے تو وہ بہت بری طرح زخمی تھے. تو اس نے کہا نہیں شکر ہے اللہ مجھے جو بنایا. تو اللہ نے مجھے جو بنایا, ہمیں جو ذمہ داری دی, جو مقام دیا. اب دوسری بات یہ کہ جو مردوں نے کمایا وہ مردوں کے لیے, جو عورتوں نے کمایا وہ عورتوں کے لیے. ہر ایک کو اللہ نے جو قوت دی, جو توانائی دی, جو مال دیا, جو صلاحیت دی, اس کے مطابق اس نے جو کمایا اسی کا حساب ہوگا. جو اس کو نہیں ملا اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آسانی ہے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. واللہ عالم بالصواب. ہاں اللہ سے فضل ضرور مانگتے رہو, تمنا نہ کرو کہ ہائے حسرت مت کرو, لیکن اللہ سے اپنے لیے رحم مانگو, فضل مانگو, آسانی مانگو, مشکل کی تمنا مت مانگو. ایک صحابی سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے, وہ بیمار تھے. تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو بیماری دینی ہے مجھے یہیں دے, تکلیف دینی ہے, قیامت میں کچھ نہ دے. تو اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ یہاں بھی نہ دے تو وہاں بھی نہ دے. تو مانگنے والے بنو, مت ایسی دعا مانگا کرو. بعض وقت ہم خود اپنی دعاؤں کی زد میں ہوتے ہیں, اپنے الفاظ کی زد میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم منہ سے کیا لفظ کہتے ہیں. ہم جب بے تحاشا پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو, اور کبھی آپ غور تو کریں, بہت زیادہ ہم اپنے الفاظ کی زد میں آتے ہیں. ایک لڑکی تھی, اس کی منگنی بہت اچھی جگہ ہوئی, اس کے گھر والے بہت اچھے تھے, ہر چیز بہت اچھی تھی. اچانک اس کے اوپر پے در پہ مشکل چلی آتی گئی, اس کی منگنی چھوٹ گئی, اس کا ساتھ نقصان پہ نقصان ہوتا چلا گیا, بہت پریشان. اور جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی, اور میرے خیال سے کوئی 6 مہینے سال گزر گئے اس کے روتے روتے روتے, تو اس کی امی نے ایک دن کہا بیٹا ذرا بیٹھو, مجھے بتاؤ تم نے دعا کیا مانگی تھی. تو اس نے کہا میں نے دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ میرا دل دنیا سے اچاٹ کر دے, میرے دنیا سے مجھے ہٹا دے. تو ان کا تم نے کیوں دعا مانگی ایسی کہ دنیا سے مجھے ہٹا دے.
تم نے یہ اللہ کی نے دعا سکھائی تھی، دعا تو کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے۔ جب تم خود مانگو گی کہ دنیا سے تمہیں دور کر دے اور دنیا میں سے تمہارا دل ہٹا دے اور دنیا میں تمہیں کوئی رونق نہ دے، رغبت نہ دے، تو پھر دیکھ لو اب تمہارے پاس در پہ چیزیں آ رہی ہیں، تمہارے لیے کوئی رونق رغبت نہیں ہے۔ ہم دعا بھی صحیح سے مانگیں۔ جو اچھی طرح آتے ہیں میرے اپنے لیے، میں کسی وقت میرا بیٹا بہت بیمار تھا تو میں بس بہت زیادہ مسئلہ تھا، میں بس فون آیا میری ساتھی کا، اللہ میاں ان کو بہت جزائے خیر دے، تو وہ میں نے کہا، میں بالکل نا امید تھی کہ ڈاکٹر نے، ہر ڈاکٹر نے بیٹھ کہہ دیا تھا کہ بس نہیں ہے کوئی امید بچنے کی، تو میں نے کہا کہ کلثوم دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنے فیصلے پہ راضی رکھے۔ اس نے مجھے، کلثوم نے مجھے بہت ڈانٹا، اس نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگی عطیہ باجی دعا تو صحیح سے مانگے، اس اللہ کیا کوئی دیر ہے دینے میں، دعا صحیح مانگے۔ اور واقعی مجھے لگا دعا تو صحیح مانگنی چاہیے مجھے۔ اللہ میاں نے میرے بیٹے کو حیات بھی دی، صحت بھی دی، اللہ اس کو زندگی صحت دے، آسانی دے۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ فضل ضرور مانگے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا فضل مانگتے رہو، وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تم اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ کہہ رہے میں امتحان اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ضرور دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بتایا معاشرے کا، یہ حسن معاشرت کا۔ وہاں پہ صورت یہ تھی کہ لوگ اپنے جتنے ان کے دوست احباب ہوتے تھے ان کو بھی محبت میں اپنے ترکے میں شریک کر لیتے تھے اور ان کے بارے میں نصیحت کر جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ترکے کے حصے دار مقرر کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں، کل ہم نے دیکھا تھا۔ اب اللہ نے کہا ہاں باقی تم جس سے دوستی میں کچھ دینا چاہو، تحفے میں کچھ سب نہیں، کچھ دینا چاہو، کسی کی مدد کچھ کرنا چاہو تو اپنی زندگی میں تم کر سکتے ہو، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نہ کسی کی مدد میں اتنی زیادتی کریں کہ حقدار کا حق مارا جائے، اور نہ کسی محبت میں اتنی زیادتی کریں کہ حقدار محروم رہ جائے۔ اس کے بعد اگلا حکم آ گیا ہے، اور اگلا حکم یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوامیت کہتے ہیں جو انتظام سنبھالتا ہے، کسی فرد یا ادارے کا جو نظام سنبھالتا ہے، جس کو درست طریقے سے چلانے کا ایک ایڈمن کہتے ہیں، جس کو ہم ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو وہ قوام ہے یا قیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہیں عورتوں پر قوام ہے، اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں ایک کا احترام زیادہ ہے، ایک کا درجہ زیادہ ہے، ایک کا مقام زیادہ ہے، بلکہ یہاں پہ یہ کہ ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے، ایک کے اختیار زیادہ ہیں۔ اور ظاہر ہے دو ایڈمن نہیں ہو سکتے تو گھر کے بھی دو ایڈمن نہیں ہو سکتے، اور یاد رکھیں کہ گھر کا ایڈمن اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ عورت اس صورت میں ایڈمن ہوگی جب مرد موجود نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ اسی لیے تو کہہ رہے کہ مرد اپنے مال خرچی نہ کریں اور عورتیں مال خرچ کریں۔ اچھا، بڑی ابھی یہ صرف شاید اسلام کا دیا ہوا اعزاز ہے کہ وہ اپنی عورتوں پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان سے کوئی صاحب گئے تھے اور وہ وہاں پہ باہر کسی کورس وغیرہ کرنے کے لیے گئے، جب آخر واپس لوٹنے لگے تو وہ پھر انہوں نے چاہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے جائیں، تو اپنی بیوی کے لیے کچھ خریدنا چاہ رہے تھے، تو وہاں جو خاتون تھیں ان کے سرکل میں ان کو لے گئے، ان سے ہیلپ لی کہ چلیں کوئی لیڈیز مارکیٹ کی طرف وہ متوجہ کر دیں گی جہاں چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، وہ کیونکہ نئے تھے اس ملک میں۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جب اچھا انہوں نے کہا آپ کی بیوی نے کتنا بجٹ دیا آپ کو، کتنا؟ ان کا بیوی کا بجٹ کیا بات ہے، میں
تو کیا وہ بڑی حیران ہوئی کہ بجٹ بیوی نے نہیں دیا، بجٹ آپ خود خرچ کریں گے؟ یہ بات آج کی دنیا کے لیے بڑی مشکل ہے کہ مرد جو ہے نا اپنے پیسے خرچ کرے گا عورت کے اوپر. آج کی دنیا میں بار بار یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ عورت اپنا خود کما سکتی ہے، خود کھا سکتی ہے. اور اب تو خیر ایک بہت ہی دوسری باتیں شروع کر دی ہیں. حالانکہ ایسی بات ہے کہ اگر عورت کیا کر سکتی ہے جو اللہ نے بنا، دیکھیں کسی کے کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے، بنایا اللہ نے. الا یعلم من خلق، وہ کیا وہی نہ جانے گا اس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی اور باخبر ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنا، اس کو طاقت دی. بھائی ایک مرد راہ چلتے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو بے عزت ہو جائے گی. 4 عورتیں مل کر بھی ایک مرد کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتی اور وہ بے عزت نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ نے بنایا اس کے بنائی ہوئی تخلیق میں ہم کیا کر سکتے؟ اصل بات یہ کہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ہمارے معاشرے کے مردوں کو پہچاننا چاہیے. گھر کے نظام کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بالکل قرآن میں کہی ہے، واضح کہی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ وہ صالح ہوں. بیویوں کی خصوصیات بتائی، وہ صالح ہوں، وہ قناعت کرتی ہوں، چیزوں کو دیکھ کر حالات پہ راضی رہیں، اپنی حفاظت کرتی ہوں، اور جب شوہر نہ ہو تو ان کے پیچھے مال کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے اس سے خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر میں نہ ہو تو اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے. اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر وہ سرکش عورت ہے. نشوزہن، اور اگر وہ نشوز اختیار کریں تو پھر کیا ہے؟ فائزہن، نصیحت کرو، واجرہن، ان کو الگ رکھو، اور وضربہن، مارو. مارنے کی بات سے بڑا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کہہ رہا مارو. نہ تینوں باتیں ایک ساتھ کہی ہیں. ہاں 3 اسٹیپ ہیں، پہلے اسٹیپ سے نہ رک جائے معاملہ تو دوسرے اسٹیپ اختیار کرو، دوسرے سے نہ رکے تو تیسرا. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو باہر نہ نکالو. قرآن یہ نہیں کہہ رہا عورتوں کو ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے دو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو سمجھاؤ. اگر وہ لگ رہا ہے کہ بے راہ روی پر بھی کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں تو ان کو سمجھاؤ. اس بات پہ مارنا نہیں تھا کہ وہ آٹا گوندا تھا تو چڑیا کھا گئی. اس بات پہ مارنا نہیں ہے کہ دودھ رکھا تھا تو کسی نے گرا کیوں دیا. اس بات پہ مارنا نہیں ہے کہ پیسے ان سے گم کیوں گئے. مارنا اس بات پہ تھا کہ انہوں نے بے راہ روی اختیار کی، یا سرکشی کی طرف مائل ہوئیں، یا جو بھی چوری چھپے آشنائیاں کی. اور آج کی دنیا، میں نے جیسے کل کہا تھا کہ طلاق کی وجہ دیتے ہوئے دونوں گروپ ایک دوسرے پر یہی الزام لگا رہے ہیں. اس کی کوئی تو حقیقت ہوگی. قرآن اس کو روک رہا ہے. پہلے عورت کو پابند کر رہا ہے، پھر مرد کو کہہ رہا ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ مت کر لو. تمہاری عورت اگر سرکش ہو رہی ہے تو اتنی جلدی فیصلہ مت کر لو. اس کو پہلے سمجھاؤ، پہلے اس پہ سختی کرو. اور مارنے کے لیے یہ بات ہے کہ ایسا منہ پہ نہ مارا جائے. اور اگر وہ ایسا مار جو آج کل بہت قسم کے طریقے نکال آئے ہیں کہ اس کو جلا دیا گیا، عورت کی ناک کاٹ لی، اس کی چٹیا کاٹ لی، اس کو، یہ کہیں نہیں لکھا. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا، اور نہ حدیث اس بات کی کوئی وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی کرنے کا حکم دیا جائے. بس بات یہ کہ ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کی پٹائی کی جائے، مگر ایسی حالت میں کہ منہ پہ نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑے. آپ کو پتہ ہے وہ دنیا جو ہم پر شور مچاتی ہے، میں نے بہت دن ویمن کمیشن میں کام کیا ہے، وہ دنیا جو شور مچاتی ہے، وہ وہاں پہ آپ کی 50% عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں، قتل ہونے والی عورتیں. 50% عورتیں اپنے باپوں کے ہاتھوں
ریپ ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ریپ ہوتی ہیں، وہاں پر ہر منٹ کے اندر ایک کیس آتا ہے جو بے رحمی کے ساتھ تشدد ہوا ہوتا ہے عورت کے اوپر، جہاں پہ عورت مرد دوسری شادی نہیں کرتا، جہاں پہ عورت خود طلاق دینے کا اس کو حق حاصل ہے، جہاں پر اور بہت سارے حق حاصل ہیں، مگر عملی طور پر عورت بہت دگرگوں حالت میں، اس لیے کہ نہ عورت نے قرآن کو مانا نہ مرد نے قرآن کو مانا۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہدایت فرمائیے کہ منہ پہ نہ مارا جائے، ہدایت فرمائیے کہ بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے بھی نہ مارا جائے جس سے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے۔ اب بھلا بتائیں وہ ماری کیا مار ہوگی؟ تو آپ دیکھ لیجئے، میں اور سب بھی جانتے ہیں، آج کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ پھر ایک اور معاملہ، ایک اور حکم، ایک اور بات، نہ عورت مرد میں لڑائی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑائی اسی لیے ہو کہ عورت بے راہ ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، عورت اور مرد کا مزاج نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں مرد کی اطاعت پہ راضی نہ ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کو لے کے چلنے والا نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کی کفالت نہ کرتا ہو، مرد عورت کے اوپر ظلم کرتا ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ ان کے آپس سے حل نہ ہوتا ہو اور آپس میں ایک لڑائی شروع ہو ہی جائے، تو پھر پہلا اسٹیپ، طلاق سے پہلے کا اسٹیپ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، تم دونوں کے درمیان حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ ایک حکم بناؤ مرد کے یعنی شوہر کی طرف سے، اور ایک حکم بناؤ بیوی کی طرف سے۔ ان یریدو اصلاحاً، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان اصلاح کر دے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب یہ بات ہے کہ جب گھر میں معاملہ نہیں نمٹ رہا تو ضروری ہے کہ عورت، لڑکی یا بیوی کے گھر والے اور شوہر کے گھر والے اس کو سلجھائیں۔ اور میں بتاؤں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب بیچ میں دوسرے پڑتے ہیں تو معاملہ سلجھ جاتا ہے اگر شوہر اور بیوی دونوں چاہیں۔ میں اس حکم پہ تھوڑا سا آگے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں۔ آج بہت یہ ایک تھوڑا زور بھی ہے، فیشن بھی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے جیسے شادی ہو بس الگ ہو جائیں ہم، اللہ نے حکم دیا ہے الگ رہو، اجازت دیا بھی۔ میں کہتی ہوں ہمارے بچوں کو اپنے بڑوں کے درمیان اتنا ضرور رہنا چاہیے جب تک وہ تھوڑے سمجھدار نہ ہو جائیں۔ اگر ماں باپ سمجھدار ہیں، اگر بڑے لوگ سمجھدار ہیں، تو بچوں کا ایک جذباتی پن جو ہوتا ہے اس کو وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور وہ ان کو سمجھا بجھا لیتے ہیں۔ بیٹوں کو ماں باپ سمجھا لیتے ہیں، بیٹیوں کو ان کے ماں باپ سمجھا لیتے ہیں۔ اگر وہ دونوں طرف کے رشتہ داروں سے ساتھ رہنے سے مراد ضرور نہیں کہ ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھانا ہی پکایا جائے، لیکن رہا اتنا قریب ضرور جائے کہ وہ دوسروں کے فیصلے کو بھی مانتے ہوں، دوسروں کی بات بھی سنتے ہوں، دوسرا ان کی خبرگیری بھی رکھتا ہو، دوسرا جانتا بھی ہو کہ کب گئے، کہاں گئے، کیوں آئے، کیوں ڈانٹا، کیوں کیا، وہ دونوں طرف لوگوں کو سمجھانے والے ہوں۔ شروع میں عادتیں، چیزیں، مزاج سمجھنے میں وقت لگتا ہے، خود بڑا ہونے میں بڑا ایک وقت لگتا ہے، تو ہمیں بڑوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس سے بہت سارے معاملات میں نے بہت ساری خود عملی طور پہ ہی دیکھا کہ جب ان کے ہاں درمیان بہت لڑائی ہوئی اور خود بیویاں لے کر الگ ہوئی شوہروں کو، اور پھر شوہر جب بپھر گئے، ہاتھ سے الگ ہو گئے، اور جب کسی بھی طرح وہ اپنے ماں باپ کے، اچھا جو یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں شاید میں آف دی ریکارڈ بات کر رہی ہوں، شاید میں اس سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں، لیکن ایک بہت آج کل کا مسئلہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہر بیوی کی شکایت ہے کہ میرے شوہر کی کسی اور لڑکی سے چکر ہو گیا، کسی اور سے دوستی ہو گئی۔ بیوی اپنے شوہر کو نہیں پکڑ سکتی، یاد رکھیے، بیوی اپنے شوہر کو پکڑے گی لڑائی ہوگی، لیکن ماں اپنے بیٹے کو پکڑ سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو پکڑ سکتا ہے، ماں باپ کا احترام ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ جو لگتا ہے کہ عورت بگڑ گئی، ارے آپ بڑوں کے درمیان رکھیں، عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے بات کہہ رہی ہوں۔ چلے اب میں واپس آتی ہوں، یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہر حال میں رہیں، لیکن بہرحال قریب رہنے سے بہت سارے معاملات نمٹتے ہیں،
کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے استثنائی معاملہ ہو سکتا ہے، بڑے خراب بھی کرتے ہوں، لیکن استثنائی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں اس بات کو واپس آتی ہوں اس بات کی طرف، حکم مقرر کرنے کی طرف، کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو جو ہمیں صحابہ کرام سے مثالیں ملتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طالب اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ، غالباً ان کے بیوی کا نام تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. تو پھر ایک طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی کی طرف سے مقرر کیا حکم، اور دونوں کو کہا کہ آپ ان کو دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس ان کو ملوا دینا چاہیے تو ملا دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو علیحدگی کرا دی جائے تو کرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح دو لوگ مقرر کیے کسی اور مقدمے میں، اور کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو فیصلہ کرا دیں، اور مناسب سمجھیں تو ان کو ملا دیں. یعنی جو حکم ہوتا ہے، حکم کے پاس خود اختیار نہیں ہوتا، لیکن حکم کو اگر عدالت مقرر کرے گی، خاندان مقرر کرے گا، شوہر مقرر کرے گا، بیوی مقرر کرے گی، یا کوئی اختیار دے گا تو حکم فیصلہ کرے گا. لیکن حکم عموماً جرگا بیٹھتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ عدالت اگر کسی کو دیتی ہے کہ بھئی یہ دو نمائندے، اگر یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے، یہ کمیٹی ہم کہتے ہیں اب کمیٹی بیٹھی ہے، یہ کمیٹی جو سفارش دے گی اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک اصلاح کی کوشش کرنی ضرور چاہیے، وقت تھوڑا دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے. اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری لائے گا، ضرور لائے گا. آئیے ہم آگے تلاوت سنتے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین نے مزید ہدایت دی ہیں اس نے سلوک کے بارے میں، اور سب سے پہلے اس میں ہدایت یہ ہے کہ اے وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو. پھر اس کے بعد دیکھیں، جب دنیا میں ہر نیک کام کا حکم اللہ نے دیا، لیکن اور ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں، لیکن ان ماں باپ کو بھی یہ اگر وہ تمہیں یہ حکم دیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو ان کو بھی ماننے کو منع کر دیا. اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں اس کے بعد دوسرا کام وبالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ تم نیک سلوک کرو. اس کے بعد تم سلوک کرو جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وجار ذی القربہ، اور تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے بالکل ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جار الجنب، یعنی تو خاندان والے قرابت دار، چچی، بہن، خالہ، پھپھی پڑوس میں رہتے ہیں. وجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو مطلب بہت جن سے رشتہ داری نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے، لیکن پڑوسی ہیں. اور وہ صاحب بالجنب، اور ایسے ہم جیسے کہیں ایئرپورٹ پہ ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، سیٹ پر ہیں، ٹرین کے برابر والی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے، ڈاکٹر کے کوئی لائن لگا ہے آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، کسی بھی جگہ کام پہ، بازار میں، شاپنگ کے مال میں، دکان پہ ہم بھی ہیں، کوئی اور بھی ہے، جو عارضی طور پر ہمارے قریب جو پہلو کا ساتھی ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 1.5 دن کا ہمارا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے کہا سب کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرو. اور ان میں اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے قبضے میں لوگ ہیں، یعنی لونڈی ہیں، نوکر ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کا بہتر سلوک کرو. یعنی بہتر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ایک حق آقا کا بنتا ہے، ایک حق نوکر کا بنتا ہے. نوکر کا حق یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر کام کرے، اور آقا کا حق یہ ہے کہ جو اس کو ادائیگی ہے اس سے بڑھ کر دی جائے. ایک تو یہ کہ ادائیگی اس کے حق سے بڑھ کر دی جائے، یا کم از کم جو اس کی ہے اس کو دیا جائے. مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے.
دوسری بات یہ اس سے عزت کا سلوک کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی دکھ بیماری کا بھی سمجھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو مشین سمجھ لیا جائے یا اس کو سمجھ لیا جائے کہ اگر وہ کیونکہ آپ ہم سے پیسے لے رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے کوئی زیادہ بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے بندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزوں کے اندر جو شامل ہے وہ اس کا مغرور ہونا، کنجوس ہونا، اس کو آگے آ رہا ہے کافر، نعمتوں کا انکار کرنا، دکھاوا کرنا، نشہ کرنا، سب اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. پھر اب اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بہترین سلوک. اچھا دیکھیے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَمْ اُفٍّ، ہے نا. اگر آپ ہمیں کسی ایک کو ان کو پاؤ اعدامہ کلامہ، اگر ان میں سے کسی ایک کو عند القبر اعدام و کلامہ، ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ، فَلَا تَقُلْ لَمْ اُفٍّ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہت محبت سے بات کیا کرو، کہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں محبت کے ساتھ ہمیں پالا تھا اسی طرح اے اللہ اب ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. یہ دعا جب انسان مانگتا ہے اس کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کتنی مشقت اٹھائی تھی، اب اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. اور ماں باپ میں بھی آپ دیکھیں جو ایک صحابی آئے تھے پوچھا تھا سب سے زیادہ ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ماں کا نام لیا، 3 مرتبہ ماں کا نام، چوتھی مرتبہ باپ کا نام، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا. تو پھر یہ پوچھا کہ اگر ماں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ان کے ساتھ کیا نیک سلوک کروں؟ کہا ان کی بہن کے ساتھ کروں، ان کی سہیلیوں کے ساتھ کرو، باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی کے ساتھ کرو، اس کے دوستوں کے ساتھ کرو. پھر جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ ہمارے ہم سے جڑے ہوئے وابستہ لوگ، قرابت دار، یتیم، مسکین، اس کا مطلب جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ان سب کے ساتھ ہمیں بہترین معاملہ کرنا چاہیے. اور کہنے کو شاید یہ آسائی حسن سلوک ہی پر یہ پورا گروپ مطلب ہے آیتوں کا، اللہ نے ساری ہدایتیں اسی پہ دی ہیں. اور حسن سلوک شاید کہنے میں شاید آسان لفظ ہوتا ہے لیکن کرنے میں بڑا مشکل بات ہے. بس ایک میں واقعہ سناتی ہوں حسن سلوک کا، کہنے کو تو سنا رہی ہوں کہ ایک خاتون تھیں، ان میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے، تو ان کو کمپنی کی طرف سے مکان ملا ہوا تھا. جب مکان ملا ہوا تھا تو اس میں وہ رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. جو انہوں نے خود مکان بنایا اس پہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور بھائی بہن چھوٹے بہن بھائیوں کو رکھا. پھر یہ وقت ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد انہیں مکان خالی کرنا پڑا. اب جو ان کی بیوی تھی ان کو، وہ بھی ڈاکٹر ہی تھی لیکن ان کو خیال ہوا کہ میں اس مکان میں چلی جاؤں جو ان کے شوہر نے بنایا تھا، کیونکہ مکان خالی کرنا پڑ رہا تھا. جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مکان ان کے جو شوہر کے چھوٹے بھائی نے، جس کو انہوں نے بہت بچوں کی طرح پالا تھا، نہ صرف اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، قبضہ نہیں کر، بلکہ جب انہوں نے چھان بین کی آگے معاملہ بڑا پتہ چلا کہ کسی طرح جھوٹ سے اس نے اپنے نام کروا لیا ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا. بہرحال خاتون نے بہت مشکل وقت گزارا لیکن جس طرح اللہ نے ان کو پھر دیا ہوگا حوصلہ. اچھا اب وہ دیور جو تھا نا ان سے ملتا نہیں تھا اپنی بھابھی سے، دونوں میں عمر کے لحاظ سے فرق بھی بہت تھا، لیکن سگے دیور اور بھابھی تھے اور قریبی جو خاندان کے معاملات خوشی غم کے اس میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہونے کا امکان تو تھا. تو ایسے کسی موقع پہ جو بھابھی اور دیور کا دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. دیور نے بھابھی کو دیکھا تو دوڑ کے بھاگا کہ نکل جاؤں، اور بھابھی نے پیچھے سے بھاگ کر جا کے اس کو گریبان پیچھے سے پکڑ لیا اس کا. اور سارے خاندان والے جمع ہو گئے، سب کو پتہ ہی تھا کہ کیا ہوا ہے. سب نے دیکھا کہ دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے نا. تو بھابھی نے اس کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم کہاں مجھ سے بھاگ کے جا رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن مجھے پتا چلا کہ تم نے میرا مکان اپنے نام کروا لیا ہے جھوٹ سے. اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ اگر میں معاف نہ کرتی تو اللہ تمہیں آگ میں جلاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اللہ تمہیں آگ میں جلائے. یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اس کو گلے لگا لیا. آپ سوچیں
بس آپ بھی سن رہے ہو اور میں بھی کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ معاملہ آسان ہے؟ لیکن حسن سلوک کرنے والا یہ سوچ کے کرے اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، اللہ ہر ایک کا احسان واپس کرتا ہے، اور فَيَضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جس کو اللہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے، جس کا انسان گمان بھی نہیں کرتا، اس کو ایسی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے، اور دیکھیں 9 باتوں کے حکم میں 3 باتیں ہیں نا، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں، میں کسی پر ناراض ہوں یا کسی پر مہربان ہوں، دونوں حالتوں میں انصافی کی بات کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے تمام جو لوگ تمہارے قریب ہیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بات کہتا ہے کہ تم میں سے اگر تم کنجوسی دکھاؤ گے، اللہ کو الذین یبخلون یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ناپسند کرتے، نہ اپنے ہاتھ اتنے کھلا رکھو، نہ اپنا ہاتھ اتنا باندھ کے رکھو، اور جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے، جو کہے یقول اہلکت مالا لبدا، میرا مال میری مرضی جیسے چاہوں خرچ کروں، ان سب کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کو اللہ یوں کہتا ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان لیتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، وہ دراصل شیطان کے بھائی بنتے ہیں اور شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ کیا ہو جاتا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس پہ سے خرچ کر دیتے، تو اللہ ان کی نیکی کا حال اللہ سے چھپا نہیں رہتا، اللہ اس کا بدلہ انہیں دیتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدن اجرا عظیما، جو شخص اللہ کہہ رہا ہے ذرہ بھر بھی، اللہ کہتا ہے کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، اور کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کر کے کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اسی ایک انعام سے اتنا بڑا چڑھا کر اس کو دیتا ہے کہ انسان اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری وہ نیکی ہے جس کو میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم بے شمار کتنی نیکیاں، چھوٹا چھوٹا سا کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے دانہ بنتا ہے، ایک دانہ نا جس سے بویا جائے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اس کو بھی جتنا چاہے اللہ بڑھا کے رکھ دے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، اللہ رب العالمین کسی کا احسان رکھنے والا۔ آخری بات، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بہت وضاحت سے بتاتا ہے، سورہ اعراف میں بھی کہتا ہے کہ جب ہم نے جس بستی کو پلٹا، وہاں کے بستی کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم ظالم تھے، اور فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، ہم تمام لوگوں سے سوال کریں گے جو ہم نے ان کو بھیجا تھا کہ کیا تم نے، جتنے رسولوں کو بھیجا تھا ان سے سوال کریں گے کیا تم نے ان تک اللہ کی بات پہنچائی تھی، یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اور ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں، وَمَا كُنَّا بِغَائِبِينَ، کہیں ہم بغائب نہیں ہو گئے تھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پھر اللہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ نبینا، ہم تمام نبیوں سے عہد لیں گے کہ لَمَّا آتَيْتُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہم تم کتاب کی حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، پھر رسول آئے گا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر تم ہوئے تو کیا اس پر ایمان لاؤ گے، اس کا ساتھ دو گے، قَالَ أَقْرَرْتُمْ،
پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا گواہ رہو میں بھی تم پر گواہ. جب اللہ نبیوں سے گواہی لے لے گا تو لوگوں سے کیسے گواہی نہیں لے گا؟ ہر نبی سے گواہی لے گا. اور سمجھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہم یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کا نبی ہوں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کے نیک لوگوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے پہلے امت کے انبیاء دعوت کا کام کرتے تھے، اللہ کی طرف بلانے کا. اب میں کام کر رہا ہوں، اب میرے بعد خلفاء یہ کام کریں گے. اب جن کو صحابہ کرام کہیے، تابعین کہیے، بزرگان دین کہیے، یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کام میں ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہ مدینے کے شہریوں کو اجازت ہے نہ بدویوں کو کہیں یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا انفسہم بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ اپنے نفسوں کی پرورش میں لگ جائیں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغمصۃ فی سبیل اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے راستے میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کوئی مشقت اٹھائیں. ولا ینالون عدو، نہیں لا دشمن حق سے دعوت حق کا کوئی انتقام لے. الا کتب لهم عملا صالحا، ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھا جائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کیا محسنین کا حق القدر مارا نہیں جاتا. لا نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، وہ تھوڑا خرچ کریں وہ زیادہ خرچ کریں. ولا یقطعون وادیا، کوئی وادی پار کریں. کتب لهم، لکھ لیا جائے گا. لیجزم احسن ما کانوا یعملون، جو بہتر کام کیا اس کا بدلہ ان کو دیا جائے. اللہ ہر امت سے گواہ کھڑا کرے گا. ہماری امت سے بھی سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اور پہلا سوال نبیوں سے ہوگا، ان بزرگوں سے ہوگا کہ کیا تم نے دعوت پہنچائی. دیکھیے دو ذمہ داریاں ہیں. پہلی بات یہ کہ نبیوں جب سوال ہوگا تو نبیوں نے، ہر نبی کی تعلیمات اس وقت تک رہیں جب تک کہ دوسرا نبی نہ آ گیا. جب ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی تو دوسرا نبی فوراً آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قیامت تک رہے گی، قرآن پاک قیامت تک ہے. ہم قرآن پاک کی پڑھ رہے ہیں، اس کا ذمہ اللہ نے لے لی، یہ تعلیم رہے گی. دوسری بات کہ ہم تک جب دعوت پہنچ گئی، ہم نے کیا کیا؟ ہم تک پہنچ گئی، آپ تک پہنچ رہی ہے، پہنچ گئی، ہم نے کیا کیا؟ اب یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ اے لوگو کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. جب 3 مرتبہ گواہی لی تو پھر کہا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے ان تک اللہ کا دین پہنچا دیا. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے اگلوں تک، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے اگلوں تک اس دین کو پہنچائیں. آپ دیکھیں اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی بڑی ہم تو آپ سن رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اور ایسے ہی ہم سب جگہ جگہ دورہ قرآن کر رہے ہیں. لیکن اس کے بہت زیادہ اقدار وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی دعوت دینی ہے جو غیر مسلم ہیں. اور مسلم میں بھی، میں تو اس پاکستان کے اندر رہتی ہوں اور پاکستان کے ان لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو مندر اور مسجد کا کوئی فرق میں کوئی وضاحت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جن کے نام مسلمانوں کے سے ہیں. اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ ان تک دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. آپ دیکھیے کیا میری اور آپ کی گواہی کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہ کیجئے بڑی بڑی باتیں، نہ کیجئے بڑی بڑی تقریریں، مگر جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ تو سوچ لیجئے کہ ہمیں دور دراز اپنے سے ہر ایک دیکھے، ہر ایک کو اپنے سے آگے کچھ لوگ مل جائیں گے جہاں تک دین پہنچانا ہے. اور ان دین پہنچانے والوں میں کوشش کیجئے کچھ تو لوگ ہوں جو آپ کے ساتھ مل کر آگے اس کام کو لے کے چلیں. تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جب اللہ رب العالمین ہر نبی کو ایک گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے تو پھر ہم اس گواہی
کہ آگے مجھے اور آپ کو بھی شاید کوئی حصہ بنتا ہے جواب دینے کا. اور اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. آپ دیکھیں آج انسان جو دل چاہے کر لے، لیکن کل کیا کرے گا؟ کل کیا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہوگا؟ کچھ بھی وقت نہ بچے گا اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس گواہی کو دینے والا بنا دے اور اس گواہی میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. اور ہم میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس گواہی کو دینے میں ہمیں کوئی نقصان ہوگا. ہم چل کے دیکھیں تو میری طرف آ کے دیکھ، میں راہیں کشادہ نہ کر دوں تو پھر کہنا، تو میری طرف بڑھ کر دیکھ ہاتھ نہ تھام لوں تو پھر کہنا. ہم اللہ رب العالمین کی طرف کے پیغام کی طرف بڑھیں. باقی ذمہ داری یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلائے گا بھی، راستہ بھی دکھائے گا اور آسان بھی کرے گا. ہم نے یہ جو 8 گروپ بنائے تھے، یہ 8 پیراگراف بنائے تھے سورہ نساء کے، اس میں سے پہلا پیراگراف ہم نے مکمل کیا ہے. ہم آئیے اگلی اس پہ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. یہ دوسرا پیراگراف جو ہے اس کا عنوان ہے جو رکھا ہے ہم نے، اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے اس میں، اور یہ 44 تا 57 آیات ہیں. اچھا، اس میں ایک آیت رہ گئی تھی جس کی میں نے تشریح نہیں کی، میں سمجھ رہی تھی شاید اس والے حصے میں ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک حکم ہے اور ایک اہم حکم ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو وہیں پہ رک کے ذرا میں کر لوں. اور وہ یہ ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز میں مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون ولا جنب الا عابر السبیل حتی تستغفروا ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احدکم منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز میں اس طرح مت جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. دیکھیں پہلا حکم سورہ بقرہ میں آ چکا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہو اس میں گناہ ہے بہت، منافع للناس ہے، اس میں منافع بھی لوگوں کے لیے، ولیکن اسم اکبر من نفعہما، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ سخت ہے. اور بڑا سوال کا جواب بھی ہے کہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں اچھا آپ فلم انڈسٹری پابندی لگا دیں گے اتنے لوگوں کا روزگار کہاں جائے گا، اچھا آپ سی ڈی سے پابندی لگا دیں گے اتنے لوگوں کا روزگار کہاں جائے گا، اچھا شراب پہ پابندی لگ جائے گی اتنے لوگوں کا کام کہاں جائے گا، اچھا سود پہ پابندی لگ جائے گی اچھا اتنے لوگوں کا کاروبار جائے گا. اللہ کہہ رہا منافع ہے شراب میں، لیکن اسم اکبر من نفعہما، گناہ جو ہے وہ اس نفع سے کہیں زیادہ سخت ہے. اب یہ دوسرا حکم آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، تم نشے میں جب ہو تو نماز میں نہیں پڑھو گے. لوگوں نے کیا کیا، شراب پینے کے اوقات بدل دیے. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں یہ حکم آ گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، آستانے، پاسے، یہ سب انہم رجس، سب گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم دور ہو جاؤ. اس زمان جب وہ حکم آ گیا تو مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہہ گئی. لوگوں نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو تحفے میں دے دیں، کہا نہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ دیں، کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا بنا لیں، کہا نہیں. کسی نے کہا کہ ہمارے وہاں بہت سخت سردی ہوتی ہے، ہم بہت محنت کام کرتے ہیں، ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں، کہا اس سے نشہ ہوتا ہے، کہا ہاں، کہا نہیں. تو برتنوں تک کو کہا کہ توڑ. یہ حکم آ گیا ہے اب اللہ رب العالمین نے کہ نماز اور بے نشہ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ پھر کہا کہ تم غسل جنوباً کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اجنبیت سے نکلا یہ لفظ اور اصطلاحی معنوں میں اس
ناپاکی کی حالت کو کہتے ہیں جس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اس حال میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں پہلی بات یہ کہ اس میں کہا کہ نماز نشے کی بات یہ کہ تم اس وقت جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کا یہ مطلب ہے نہیں ہے کہ آپ بہت سے لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ عربی کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے عربی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اردو میں نماز پڑھنی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لفظ منہ سے نکال لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں. عربی سے اردو نہیں آتی تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عربی کا جو نماز پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جب بھی ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ہمیں غسل کے بغیر مسجد میں نہیں جانا چاہیے, قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, قرآن پاک پڑھنا نہیں چاہیے, تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ بتائیے کہاں کہاں غسل واجب ہوگا اور وضو واجب ہوگا. تو بیمار ہو, الا یہ کہ تم بیمار ہو, سفر میں ہو, یا تم اس کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا, یعنی رفع حاجت کے بعد وضو لازم ہے. عورتوں سے لمس سے مراد کچھ لوگ مباشرت لیتے ہیں, کچھ ہمارے ائمہ, اور کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے جو ہے اگر آپ نے کسی جذبات کے تحت میاں بیوی نے, میاں بیوی دوسروں کی بات نہیں کر رہی, میاں بیوی نے کسی کو چھوا ہے تو وہ ضرور وضو کریں. اور ویسے ہی اگر چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں ٹکرا گئے یا کسی کچھ پکڑتے لیتے دیتے یا ہاتھ پکڑا ہے, ہاتھ پکڑ کے بڑھاپے میں تو بہت ہی ہوتا ہے بہنوں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو بس پھر اس وقت اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوگا. اچھا اب ایک اور مسئلہ, غسل ہو کی ضرورت ہو یا وضو کی اور پانی نہیں ملے گا تو پھر یہ کہا کہ تیمم کر لیا جائے. تیمم یہ ہے کہ زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مارا جاتا ہے زور سے, اور اس مٹی کو جو ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کو دو طریقے, ایک یہ کہ ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے تو منہ پہ پھیر لیا جائے, اور دوسری مرتبہ ہاتھ مارا جائے تو ہاتھوں پہ پھیر لیا جائے, یعنی کونیوں تک دونوں ہاتھوں پہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک جو ہے منہ پہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ ماریں اور اپنے منہ پہ اور ہاتھ پہ پھیر لیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ماریں ہاتھ تو منہ پہ پھیریں, اور ایک مرتبہ ہاتھ ماریں تو دونوں کونی تک جو ہے نا ہاتھ پہ مسا کریں. غسل کے بھی تیمم کا طریقہ یہی ہے اور وضو کے بھی تیمم کا طریقہ یہ ہے. کہیں بھی انسان جب ضرورت پڑ جائے اس کو وضو یا غسل کی اور اس وقت اس کو پانی نہ ملے, یا پانی موجود ہو وہ بیمار ہو, یا پانی اتنا قلیل تعداد میں ہو کہ صرف پیا ہی جا سکتا ہے, تو اس وقت بھی تیمم ظاہر ہے پھر اجازت یہ ہوگی تیمم کی جائے, پانی پی لیا جائے یا کھانا پکا لیا جائے گا, یا بہت قلیل سے پانی کے اندر وضو اگر ہو سکتا ہے تو کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا مٹی پہ ہاتھ مار لینے سے پاکی کہاں سے آ جائے گی. ایک لفظ آج کل بہت ہم استعمال کرتے ہیں, مائنڈ تھراپی, اور بہت اس کا چرچا بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ذہن کو جس طرف ہم لگاتے ہیں وہی ہوتا ہے. کسی نے تجربہ کیا کہ انسان ذہن سے ہر چیز دیکھتا ہے, پکڑتا ہے, مرتا ہے. تو ایک قیدی تھا جو سزائے موت کا قیدی تھا, اس کو پھانسی دی جانی تھی. اس پہ انہوں نے تجربہ کیا, اس کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی, کہیں لکھا ہوا تھا, پڑھا ہے میں نے, واللہ عالم یہ کہاں ہوا ہے تجربہ. اور اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے, ہم تمہیں جو خطرناک جو اژدہا ہے اس سے ڈسوائیں گے, یہ طریقہ ہے ہمارا. اور اس کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی, اس کے جیسے ہاتھ پاؤں باندھ دیا کرسی پہ, اور دو باریک تار لے کر آئے سیدھے, اور دونوں تار کو اس کے جسم میں چبو دیا, اور وہ مر گیا کیونکہ اس سمجھا کہ یہ اس کو اژدہا ڈس رہا ہے. اور یہ انہوں نے پریکٹس کی. ہم جس بات کو مسلسل پریکٹس کرتے ہیں وہی ہمارے دماغ میں آتی ہے. آپ دیکھیں ٹیسٹ کے لحاظ سے, ذہن کے لحاظ سے, بیماری کے لحاظ سے, ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے, بس پھر ہم وہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں برانڈ بہت اچھی ہے, ہم کہتے ہیں ایک ہماری مائنڈ تھراپی تو ہے. ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں قمیضیں لمبی بڑی اچھی لگتی ہیں, پھر ہم سب جوڑ لگا کے لمبی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹی قمیضوں کا فیشن آ جاتا ہے, ہم آپ سلائیاں کروا کے
پائنچے کپڑے چھوٹے کر رہے ہوتے ہیں، قمیضیں کاٹ کاٹ کے، یہ مائنڈ تھراپی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یوں اچھا ہے. تو مائنڈ انسان ذہنی طور پر، ہم کہتے ہیں ذہنی طور پر وہ خوش ہے تو خوش رہے گا، وہ سب کچھ ہے، ذہنی طور پر ڈپریس ہے تو وہ ڈپریس رہے گا. تو ذہنی طور پر اگر وہ پاکیزہ ہو تو بہت دنوں تک بھی پانی نہ ملے تو اس کے پاس طہارت کا وہ نظام اس کے ذہن میں کام کرتا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اس نظام کو لے کے چل رہا ہے. چلے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. ہم دوسرے والے سے اہل کتاب کا دعوت اسلام. تین باتیں تھیں. ایک بات یہ کہ جو نئی سوسائٹی تشکیل پائی ہے ریاست کے طور پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو ہدایت دی جائیں کہ وہ کن اصول، ضابطوں اور برتاؤ کو اپنائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. دوسری بات، چاروں طرف سے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے. تیسری بات، دعوت اسلام دی جائے تمام طبقوں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچ سکے اور مسلمان ایک بڑی تعداد میں بھی جمع ہوں اور اللہ رب العالمین کے مشن میں اپنا حصہ ڈال سکیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی ہے. سب سے پہلی بات ان سے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلال یریدون ان تضلوا السبیل. تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے، تم بھی، انہوں نے خود راستہ گم کیا ہے، وہ چاہتے ہیں یریدون ان تضلوا السبیل، تم بھی راستہ گم کر دو. دیکھیے کچھ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ چیزیں انہوں نے مشگافیوں سے اپنی بدل دی ہیں، کچھ چیزوں کو ان کو پسند نہیں آیا تھا تو انہوں نے تحریف کر دی ہیں، کچھ چیزوں کو تشریح کے نام پر بڑھا دیا ہے، کچھ ان کی اوہام پرستی یا ان کی جو چیزیں تھیں انہوں نے اس کو کتاب کے اندر شامل کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ حصہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، جو اللہ رب الکتاب سے ماخوذ ہے. اور یوں تو شاید پہچاننا بہت آسان نہ ہو، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یا جہاں پہ نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، وہاں پر یہ امکان ہے کہ یہ نبی اور جو اللہ کے قول ہے وہ کتاب کا حصہ ہے. حالانکہ اس میں بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہوں، لیکن بہرحال اس میں ایک بڑا حصہ، اور وہ حصہ اور قرآن کا حصہ کہتے ہیں ایک ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کیونکہ دراصل وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے. ضلالت خریدار اس لیے بنے ہیں، ان کے پاس علم تھا، وہ نبی کی تلاش میں آئے تھے، وہ نبی کی تلاش میں یہاں آئے تھے، آگے اس کی وہ تفصیل آ جائے گی، اس کے انتظار میں تھے، لیکن نبی کیونکہ ان کے پاس سے نہیں آیا تو وہ خود انہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا. اب جب اپنا راستہ گم کر دیا تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. ہر وہ شے جو اپنا راستہ گم کر دے، ہر وہ بدفطرت انسان و بدفطرت گروپ جو خود اپنا راستہ گم کر دے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس راستے اس منزل کو پالے. وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ دوسرا بھی راستہ گم کر دے. شیطان اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جب اس نے اللہ کے آگے نافرمانی کی، اللہ نے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وَإِذْ أَمَرْتُكَ، جب کہ میں تمہیں حکم دیا تھا. کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اس سے بہتر ہوں. خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا فَاذَب، تو نکل جائے یہاں سے. فَاهْبِطْ، تو اتر جائے یہاں سے. إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو بہت چھوٹا ثابت ہوا ہے. کہا فَانظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے مہلت دیں اللہ، میں ثابت کروں گا کہ جن لوگوں کو مجھ پر فاقے دی مجھ سے اچھے نہیں ہیں. کہا انکا، جائے اجازت ہے، انکا من المنظرین. کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے جب آپ دوبارہ اٹھائیں. تو اللہ نے کہا کہ انکا من المنظرین، میں نے تمہیں اجازت دی. اس نے کہا
اللہ میاں فبما اغویتنی، آپ نے مجھے ورغلایا ہے، اب لاقعدن لهم الصراط المستقیم، میں سیدھے راستے کو کاٹوں گا، ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے خلفہم پیچھے سے آؤں گا، عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اور ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ دنیا کا اس طریقہ ہے، چلن ہے کہ جو خود گمراہ ہو جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو گمراہ کریں، تو وہ کیونکہ خود گمراہ ہو گئے اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی راستہ گم کر دو، اور ان کی سارا دین جو ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنی لفظوں میں تک ہی سمیٹ دیا ہے، عملی طور پر دین اس سے دور ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں تم بھی اسی طرح کی لفاظیوں میں گم ہو جاؤ اور اصل حقیقتوں سے دور ہو جاؤ۔ جان لو کہ اللہ تمہارے سارے دشمنوں کو جانتا ہے، واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ مزید ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، بات دعوت کہتا ہے من الذین ہادوا یعرفون الکلم عن مواضعہ۔ اب اہل کتاب کی اس بد نیتی یا بد فطرتی کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی بن گئے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین کہ وہ یہودی تھے، بلکہ کہا جو لوگ یہودی بن گئے۔ اللہ نے تو ہر ایک کا نام مسلم ہی رکھا تھا۔ یہودا غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بیٹے کا نام تھا، اور اسی سے انہوں نے اپنے آپ کو خود منسوب کیا ہے، اللہ نے ان کا نام بہرحال مسلم رکھا تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو یہودی بنایا ہے اس سے ہٹ کر۔ ان کے لیے ان کی بدنیتی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے سمینا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یعنی سمینا وعصینا، کہ تم نے سن لیا، اس کے جواب میں آتانا کہنے کے بجائے اتنا کھینچ کے کہتے تھے کہ لگے آسینا، یا آتانا زور سے کہتے تھے اور آسینا ہلکے سے کہتے تھے، یعنی ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اس طرح سمینا آتانا سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی اس خرابی کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اور سمینا و آتانا مطلب اس کا ایک مطلب بہت لچکا کے جو کہتے تھے، اس کا مطلب ہے آتینا، یہ اس طرح کہتے تھے سن تو بہرا ہو جائے، یا اس کا یہ مطلب تھا کہ اے میرے چرواہے، کہیں مختلف چھوٹے چھوٹے ایکسن سے جو لفظوں کو لچکا کر، اسما غیر مسمعین، ہم نے سن لیا مگر غیر مسمعین ہم سنیں گے نہیں، اسما غیر مسمعین آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی بات سنی نہ جائے یا آپ کی بات مانیں گے نہیں، اس طرح کے جملے۔ ورائنا، رائنا کو کہتے تھا رائنا کہہ کے کہ بھیڑیے، اے میرے بھیڑیے چرواہے، پر وہ کھینچ لیا کرتے تھا رائنا، رائنا کا مطلب ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام الفاظ جن سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور سامنے عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اسلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی اور کہا کہ اب تم جو ہے ان میں سے کسی کا نام نہیں لو، اور کہا کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہو، کہتے سمینا واتانا، کہتے ہم نے سنا اور ہم نے دیکھ لیا، تو لکانا خیر اللہ واقوم، انہی کے لیے بہتر تھا، انہی کو کھڑا کرتا۔ لیکن جو انہوں نے کیا ہے تو یہ اس میں اب کم لوگ جو ہیں ایمان لانے والے ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین کی ان کے اوپر پھٹکار جو ہے وہ پڑ گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو یہ کہتا ہے کہ یا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس چیز کی طرف جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها اور نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، اس سے پہلے وکان امر اللہ مفعولا، کہ ہم تمہیں بھی پھیر دیں جس طرح اصحاب سبت والوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تمہارا عبادت کا دن ہے، تم اس دن کوئی کام نہیں کرو گے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو منع تھا مسلمانوں کو
اتنی سختی نہیں ہے ان کو تھا کہ وہ کام بھی نہیں کریں گے، وہ اپنے غلاموں سے بھی کوئی کام نہیں لیں گے، وہ گھروں میں چولہا بھی نہیں جلائیں گے، وہ صرف عبادت کریں گے یا پہلے کی پکی ہوئی چیزیں جو خشک چیزیں وہ کھائیں گے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے عبادت ہی تھے ان میں سے اکثر لوگ، لیکن وہ کیا کرتے تھے اپنے جال ڈال دیا کرتے تھے، کناروں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتے 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 ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ پھر یروشلم کے جو یروشلم ان کا دارالحکومت تھا، اس میں سے جو مین ان کا جو بازار تھا وہاں سے پھر جو ہے نکل جایا کرتے تھے، بڑے بڑے اونٹوں کے قافلے نکلا کرتے تھے سامان کو لیتے۔ تو بات جو شروع ہوتی ہے چھوٹے سے، لیکن چھوٹے پہ رہتی نہیں ہے، بہت دیر تک جو ہے وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلا حکم دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے بعد جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شرک نہ کرے باقی سب کرے، سارے گناہ کرے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور وہاں وہ جو اہل کتاب تھے نا، وہ بظاہر کہتے تھے ہم کتاب کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، خود وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ کیا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ماننے والے کہتے تھے کہ وہ تو مسیح علیہ السلام کو مانتے ہی تھے اللہ کا بیٹا۔ بظاہر وہ کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بتوں کی جگہ نبیوں کو دے دی تھی، اور کہنے دیجئے کہ ہم نے بھی نبیوں اور بتوں کی جگہ اپنے بزرگوں کو دے دی، اپنے مزاروں کو دے دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شرک میری امت میں ایسا داخل ہوگا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیوٹی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے نہیں معاف کرے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری صورت یہود و نصارہ کی صورت کی صورتحال یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی باتیں بناتے تھے، بڑے مسئلے بتاتے تھے، بڑے فتوے دیتے تھے، لیکن ایک اتنی بڑی بات وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ خود بھی شرک کرتے اور شرک سے لوگوں کو روک دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ماننے والا تھا، اہل کتاب تھے، نبی ان کے پاس آئے تھے، تو وہ اللہ کے اس نبی کو صرف اس لیے انکار کر رہے تھے کہ وہ نبی ان کے قبیلے سے نہیں تھا، ان کی نسل سے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے میری بہنوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت جزیات کے ساتھ دیکھتے ہیں، ویسے تو خیر نہ چھوٹی دیکھتے ہیں نہ بڑی دیکھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی جزیات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بڑی باتوں کے لیے ہم کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے بندے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حج کا موقع آیا تو کوفے کے لوگ بھی حج کرنے آئے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا شیخ حالت احرام میں مچھر کو مارنے کا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، کہنے لگے لوگوں انہوں نے نواز رسول کو مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج مجھ سے مچھر کے مارنے کا فتویٰ پوچھتے ہیں۔ جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان وہاں بے دردی سے قتل ہو رہا تھا، شہید ہو رہے تھے، تو اہل کوفہ اپنے گھروں میں تھے، وہ کھڑے نہیں ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے، وہاں ان کو دین اسلام یاد نہیں آیا، اور جب چھوٹی بات آئی تو دین یاد آ گیا۔ تو اس وقت اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ترتیب سے ہی چلے گا، چھوٹی باتوں کو تو شاید اللہ معاف کر ہی دے، بڑی باتوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسروں کے حکم کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ رب العالمین جو ہے آپ سب کو شرک سے ہی بچائے۔ اپنے آپ کو بھی شریک کرتے ہیں، شیطان کو بھی بہت بری بری لعنتیں بھیجتے ہیں، مگر سارے کام اسی کی اطاعت کے مطابق کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی نظم لکھی تھی کہ وہ جو ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ کر ہی لوں، میں اب تو خالی بیٹھا رہتا، میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں، انسان کر جاتا ہے،
اور میں یہ کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، یہ تو مجھ سے بھی بہت آگے نکل گیا، تو میں نے ناحق سے سجدہ نہیں کیا، یہ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ شر میں آگے. تو اللہ رب العالمین ہم کو شرک سے بچائے اور چھوٹی خوبیوں کو بھی اپنانے والا بنائے اور بڑی نیکیوں کو بھی، اور چھوٹی برائیوں سے بھی رکنے والا بنائے اور بڑی برائیوں سے بھی رکنے والا بنائے. اس سے اگلا حکم یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو. اچھا، انہی کے لیے یہ بات ہے کہ یہ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، بہت تزکیہ کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے دعوے مت کرو، عمل کر کے دکھاؤ. اگر تم تزکیہ کرنے والے ہو، متزکی ہو، تو تم ہرگز وہ کام نہ کرو جو کام تم اب کر رہے، وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی اہل کتاب کی ایک اور بدنیتی یا خرابی اس کی طرف متوجہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جبت کو مانتے ہیں، طاغوت کو، اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور جو کہتے ہیں کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پہ یہی ہیں. جبت کہتے ہیں اصل میں بے اصل چیزوں کو، جن کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کے اندر شگون آتا ہے، اس میں فعال آتا ہے، اس کے اندر توم پرستی آتی ہے، اس کے اندر بت پرستی بھی آتی ہے. طاغوت سے مراد سمجھ لیجئے، طاغوت سے مراد وہ ہے، طاغوت سمجھ لیجئے انسان کی سرکشی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ انسان کہے زبان سے کہ میں مانتا ہوں، لیکن عملاً کرے نہیں، اس سے ہٹ کر کرے، یہ فسق ہے. اس کا دوسرا درجہ یہ کہ انکار کر دے، میں کسی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ میں روزہ رکھنا نہیں جانتا، میں فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، ہر نیکی کا انکار کرتے، وہ کافر ہے اللہ کے نزدیک. سرکشی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ بندگی جو ہے نا، میں بندگی کرتا بھی نہیں کسی کی، لیکن بندگی کو تسلیم بھی نہیں کرتا، اور اب اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر لے کہ میری مانو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، جو میں کہہ رہا ہوں کرو. وہ طاغوت ہے. یعنی جبت کو کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اہل کتاب کو کہہ رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے اللہ جن کو کتاب کا علم کا حصہ دیا گیا تھا، وہ بے فائدہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. شگون وہ نکالتے تھے، فعال وہ نکالتے تھے، توہم پرستی وہ کرتے تھے، اپنے نبی کو بیٹا وہ بنایا کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہا، اور اس کے بعد طاغوت کو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ دنیا ان کے پیچھے چلے. اس کے بعد وہ کافر کے بارے میں کہتے تھے کہ اہل ایمان سے اچھے وہی ہیں. کون وہ کافر؟ وہ کافر جو بت پرستی کرتے تھے، وہ کافر جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ کافر جو خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے، وہ کافر جو ہر برائی میں شریک تھے. اس کو کہتے تھے اچھے ہیں. یہ کتاب کے ماننے والے تھے، یہ اللہ کے ماننے والے تھے، یہ آخرت کے ماننے والے تھے، یہ رسول کے ماننے والے تھے. لیکن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی صرف اس لیے کہ وہ نبی ان کی نسل سے نہیں ہے. یا اللہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی عالم کی بیٹی اور ایک یہودی عالم کی بھتیجی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو میرے چچا اور والد دونوں ان سے ملنے آئے. اور جب واپس آئے تو چچا نے والد سے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا یہ وہی نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں لکھا ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے. کہا آپ کو یقین ہے؟ کہا بالکل یقین ہے. کہا پھر کیا خیال ہے، ایمان لائیں گے؟ کہا نہیں، جب تک دم بے دم میں مخالفت کریں گے. تو وہ صرف اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ ان کی نسل سے نہیں تھا. اللہ رب العالمین ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں یہی لوگ سیدھے راستے پہ، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ لعنت ہے ان پر. وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ جس پر اللہ لعنت کر دے اور اس کا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. آپ اللہ رب العالمین اہل کتاب کو دعوت اسلام دیتا ہے اور ان کو پھر ان کی مزید غلطیاں بتاتا ہے. کہتا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یأتون الناس نقیرا، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی اللہ کی خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ نبوت پہلے بھی اللہ نے دی تھی، اختیارات اللہ ہی نے دیے تھے.
اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا تو دوسروں کو کوئی پھوٹی کارڈ ہی نہیں دیتے. وہ اس بات پر اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ان کا غصے میں برا حال تھا کہ تمہاری ہے ام یسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقط وہ کیا اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل دوسروں کا نوازا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوازا. اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے فقط آتینا آل ابراہیم الکتابہ والحکمہ وآتینا ملکا عظیما, ہم نے آل ابراہیم میں سے بہت سارے لوگوں کو کتاب اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی تھی, اور ان کو حکمت کے ساتھ ہم نے جو ہے ملک عظیم بھی یعنی بادشاہت بھی دی تھی. جس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی بادشاہت ملی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا کے اندر ایک قوت اور طاقت ملی تھی, ان کے ساتھ جو ذکر آتا ہے نا ذوالقرنین کا, ان کو بادشاہت اور طاقت ملی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور طاقت ملی تھی. تو اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو ان میں سے بادشاہت دی تھی, طاقت دی تھی. طالوت فلم فصل طالوت تھا, طالوت بادشاہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آل ابراہیم میں سے بھی تو اتنے لوگوں کو بہت کچھ اللہ نے نوازا تھا. اب اگر اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے کو نواز دیا تو ان کو کیا, ان کو پریشانی شروع ہو گئی. اس وقت بھی اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے ان کو نبوت دی تھی, جب ہم نے کتاب حکمت کی تعلیم دی, جب ان کو ہم نے طاقتیں دی تھی, بہت سارے لوگ ان میں ایمان لائے تھے, اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی اللہ کے فرمان سے منہ موڑ گئے تھے. پھر اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہم ان کو بالیقین آگ میں ضرور جھونکیں گے. اور اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, اس آگ کی, اس بھڑکتی ہوئی آگ کی تفصیل یہ بتاتا ہے اللہ کہ اس میں جب کوئی ڈالا جائے گا تو جب ایک کھال جل کر جلودہم راکھ ہو جائے گی, بدلناہم جلودا غیرہا, تو ہم دوسری کھال اس کے بعد تازہ کر دیں گے. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ, تاکہ عذاب چکھ لیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پھر اللہ اس کے بعد اپنی اس بات کو دعوت اسلام دے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ہاں ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل صالح کریں گے. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ, اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا. ایسی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ رہیں گی, وہاں پہ پاکیزہ ازواج ہوں گے. ندخلهم ظلا ظلیلا, وہ سایوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ گھنی چھاؤں میں رہیں گے. اللہ رب العالمین اہل کتاب کو بتا رہا ہے کہ تمہاری وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جس سے تم اپنے آپ کو مزید نقصان کے اندر ڈال لو گے. اور یہ بات مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء, تم اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. تو ہم جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں, جو دشمنی کا رویہ اپنائیں, ان سے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ اسلام کو فائدہ پہنچائیں گے, اگر بلی کو ہم دودھ کی رکھوالی پہ مقرر کرنے لگیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر دودھ کیسے بچے گا. ہم اسلام ہمیں اپنی ہی جگہ سے پانی ملے گا. ہمارا قرآن, ہماری سنت, ہماری تاریخ, ہمارے صحابہ کرام اور ہماری درخشاں تاریخ ہے جو مجھے اور آپ کو بتائے گی کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, جس سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں, میں اور آپ اپنے دین کو بچائیں, میں اور آپ اپنے رب کو راضی کریں, میں اور آپ پوری دنیا کے لیے اس میں امن کا پیغام لے کے آگے چلیں. ہمارا دوسرا حصہ جس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی کن غلطیوں کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, یہ اللہ ان سے ناراض ہے, اس کی طرف نشاندہی کی. انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.